السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ اور خطبۃ الحاجہ شاید میں کبھی خصوصاً یہ جو مجلس چلانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے اور عرف عام میں جسے صدارت کہتے ہیں تو میں چھوڑتا نہیں، لیکن جب فقہا کی مجلس ہے اور فقاہت کی بات ہو رہی ہے اور نوازل و مستجدات و معاصرت کے گتھیوں کو سلجھانے کا معاملہ ہے تو فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ شہادہ سے کام، کلمہ شہادہ سے کام چل جاتا ہے اور کچھ بھرپایا ہو جاتا ہے۔ تو آج انہی فقہی مستجدات کی روشنی میں اتنی بڑی لمبی چوڑی اتنے سارے علماء اور فضلاء کی مجلس میں خطبۃ الحاجہ نہیں ہوا، مجبوریاں دامنگیر تھیں، لیکن پھر بھی اسی سے کام چلایا جائے۔ اور فقہ کی دنیا میں جس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں اس میں کام چلانے والا مسئلہ بھی بہت ہے، خصوصاً مستجدات جو ہیں یا فقہ النوازل جو ہیں اس میں اس طرح کے حالات اکثر اضطراری حتیٰ کہ بعض الاحیان اختیاری بھی اسی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پر دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بات چھیڑی تھی فقہ اصغر کی اور فقہ اکبر کی، تو حقیقت میں نے اس میں بہت سی کتابیں کبھی کبھی پڑھ لی تھیں اور اس میں یہ دیکھا کہ ہم جو بحث کر رہے ہیں، میرے خیال سے کوئی مؤلف خالی نہیں ہوگا جو جامع طریقے سے لکھنے بیٹھا ہو فقہ النوازل یا فقہ الاقلیات یا فقہ المقاصد یا فقہ الاولویات کے سلسلے میں، جس نے اس بات کو نہ لکھا ہو۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے موضوع سے کوئی چیز متعلق نہیں ہے جو فقہ اکبر انہوں نے نہیں کہا ہے، کہا کہ دوسرے فقہ کی پہلی قسم سے ہو جو عقائد کے باب سے ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور سلف میں بہت سے لوگ قرون ثلاثہ مفضلہ میں اس کو فقہ اکبر ہی کہا جاتا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نام سے جو کتاب فقہ اکبر مشہور ہے اس کو تو خیر دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا اور شاید ہم لوگوں نے پڑھا بھی تھا اس کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فقہ جس طرح سے برات کا اظہار کرتے ہیں اسی لیے ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو بندہ پہنچ جائے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے پہنچے، اور اس کے کتاب و سنت سے جو دو سرچشمے اس نے عطا فرمائے تھے اس سے ذرہ برابر نہ نکلے۔ وسعت کتاب اللہ لفظا وغایتا وما ذقت ان عین بہ وعظاتی۔ یہ شوقی نے ایسے ہی شوق میں نہیں کہا تھا، دل جلے کی بات تھی، اور اس امت کے جس حالت زار کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے وہ پوری امت ادبائے عالم، اور جس نے اپنے آپ کو عرب کہا تھا اور عجمیت سر چڑھ کر کے بول رہی تھی، اور وہ عجم صرف ان اختراعات، ان مخترعات، ان صناعات اور ان ایجادات کو دنیا کے سامنے لا دیا معجزے کے طور پر۔ سمندروں کی تہوں کو چیرنا ہو یا فضاؤں میں اڑنا ہو، اور ان فضاؤں میں کو ملوث کر کے تلویث کی بنیاد پر آپ فقہا یہاں دیں، یا زمین کے گڈھوں میں جو جا کر کے پانی ملوث ہو رہا ہے اس کی صفائی کا مسئلہ، اس کی طہارت کا مسئلہ ہو، بیٹھ کے گتھیاں سلجھاتے رہیے۔ اس نے بہت کچھ سمجھ کر کے کہا تھا کہ میرے اللہ جل شانہ کیا ہے، اللہ کے نبی کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، اور یہ قرآن کیا چیز تھی میرے عزیزوں، میرے علماء، میرے فقہا، میرے مدرسین، اور خاص طور پر اہل حدیث حضرات، جو انہی کے سر پر یہ چیز تھی۔ اور آپ تو جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اور سلفی دنیا کے خاص طور پر قریبی زمانے میں امام البانی
میں نے چند کتابیں پہلے دیکھی تھی تو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ الواقع پر بات کیا، اس وقت سلفیت کو کا ڈائنامائٹ میں کیا جا رہا تھا، صرف فقہ الواقع کے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ گزرا ہے امت کے اہل حدیثوں کے سر سے، اور بلکہ امت کے سر سے گزرا ہے، اور البانی صاحب کی ان باتوں کو علی مشہور اور حلوی اور فلان نے جو توجیہ کی ہے اس پر بھی ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ جس محمد داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم والی بات ہے، تو وہاں کہا کہ قرآن جو اللہ کی مراد کو، اقلام والی حدیث پڑھی کہ نہیں، مداد والی پڑھی کہ نہیں آیت قرآن کی، کہ سارے سمندر ہو جائیں، سارے درخت ہو جائیں، اللہ کے کلمات اور خاص طور پر اس قرآن معجزات کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک آلہ جو آج بنا لیتا ہے ڈاکٹر، فیکٹری بناتی ہے، کوئی بھی آلہ سائنس کی یا ٹیکنالوجی کی، طبی ہو یا کیا ہو، ہم لوگ طب کے ایک مسئلے کو یہاں سمجھانے بیٹھے ہیں کہ طب میں اعضاء کی پیوند کاری کیسے ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور تجمیل کا مسئلہ ابھی آپ سن ہی رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ جل شانہ کی شان دیکھو کہ یہی الفاظ ہیں عربی کے، اور یہی قرآن کریم ہے جس نے سارے معنی کو، اللہ کی مراد کو، جس سے دنیا 50 مرتبہ بھر جائے تب بھی سارے سمندر سیاہی ہو کر کے ختم ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلام کو، اس کے معجزات، اس کے معنی، اس کے جوابے کو نہیں ختم کر سکتے۔ علماء ہیں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تعلیمی فقہ النوازل میں تعلیمی کا بھی ذکر آیا ہے، اور کیا ہے، کہاں ہیں وہ فقہا جو اکیلے ایک آدمی کہہ دیتا تھا، امام بخاری کہہ دیتے تھے تو آج تک ان شرح کتاب البخاری دین الامہ۔ مولانا بہت یہ ہے نصیحت کی حیثیت سے، فقہ و فتاوی کی حیثیت سے، اور جس حیثیت سے بھی ہو، قرآن پورے طور پر چھایا ہوا ہے، سب اس کے اندر موجود ہے۔ اور فرمایا تو وما ذقت ان عین بہ و اعزاتی، یہ تو معاملہ ہے۔ فَكَيْفَ أَذِيقُ الْيَوْمَ عَنْ وَسْعَالَةٍ وَأَسْمَاءِ وَتَنْسِيقِ أَسْمَاءِ لِمُخْتَرَعَاتِ، لیکن یہ ہمارے ابنا ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے ادباء ہیں، اور یہ ہیں فقہ کے ماہرین جنہوں نے دوسروں نے پیدا کر دیا آلات، تو اس کا نام بھی عربی میں نہیں ہے تو موبائل ہی کہیں گے، موبائل، بال سے ملا دیں گے اس کو، الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ ٹھیک یہی اس قرآن کریم کا معجزہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الیوم اکملت لکم دینکم کا، اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا، گہرائی میں جانا پڑے گا۔ راسخین فی العلم ایسے ہی ہوتے تھے، اور وہ صرف اہل حدیث میں پہلے ہوتے تھے، ساری دنیا آج مانتی ہے۔ میں جب اہل حدیث بن رہا تھا تو سب سے زیادہ اجتہادی کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ کہا کہ ایک طرف مجتہد، کہا کہ کب زمانہ اجتہاد کا دروازہ بن گیا۔ یہ بیٹھے ہیں تاریخ میں ایک بات جملہ کہہ دوں، ہم لوگ جمعہ کے دن بیٹھے ہوئے تھے، اور اساتذہ بھی اس وقت کے عجیب ہوا کرتے تھے، اور طلبہ بھی۔ اس وقت پتہ نہیں کون کون سی دنیا میں اساتذہ رہتے ہیں، اور کون کون سی، بھئی میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نہ ہوں تو جو کچھ ہے وہ بھی اندھیرے میں بکھر جائے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو تھے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم جو ہیں بسا غنیمت ہیں، پھر بھی تو وہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا سوٹ بوٹ والے بھی تھے اور علماء بھی تھے، تو آئے تو مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کو سمجھائے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جو بتا رہے ہیں گزشتہ سال ہی کا تو واقعہ ہے، شاہ فہد نئے نئے آئے ہیں تو انہوں نے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا، ہم لوگ بھی سنا تھا، ہم لوگوں نے بھی۔ تو مولانا تو ایک خاص طریقے سے مسکراتے تھے، اب بڑی بڑی چیزوں کو ہضم کر جاتے تھے، اور ہم لوگ وہاں بہرحال نہیں برداشت ہوا تو دھیرے سے نکل گئے کہ زیادہ ہنسیں گے تو اتنے پرسنالٹی والے مہمان ناراض نہ ہو جائیں کہ یہ تو بدتمیز لوگ ہیں، یا ان کے ہاں کوئی ادب ہی نہیں ہے، مہمانوں کا مذاق اڑ جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا مولانا، یہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ اہل حدیث گویا کہ دروازہ ان کے ہاں کبھی بند ہی نہیں ہوا۔ اب اہل حدیثوں کے استناد سے لوگ دروازے کھول کر کے اور کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، میں بہرحال اس میں بہت جاننا نہیں چاہتا، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ النصوص معدودہ، اور کیا کہتے ہیں والمشاکل والمسائل ممدودہ، اور نصوص تو محدود ہیں، اور دنیا کے مسائل روز ہم لوگ منطق میں پڑھایا جاتا تھا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث،
تو تغیر زمانی کو دنیا نے پہچانا اور ہم نے ایک مسئلے کو لے کر کے بیٹھا اور اس کو سرے سے جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے. راسخین فی العلم رہیں گے اور یہ ضوابط شرعیہ جو بیان کر رہے تھے ایک طرف سے ضرورات تبیح المحظورات، اب یہ تو تبیح المحظورات میں سارے محظورات حلال ہو گئے اور کچھ نہیں ہوا. یہ ایسا بھی ہوا تقدروا بقدر، ایک قاعدہ بناؤ، پھر اس کے لیے ایک ضابطہ بناؤ، اور پھر ضابطے کے اوپر، اور ڈاکٹر مقتدی حسن اظہری کہتے تھے گھر بناؤ، پھر اس کے نیچے ایک اسارہ بولتا ہے نیچے وہ لگاؤ، اور پھر اس کے بعد یعنی مدرسے میں ایک نوکر رکھو اور پھر نوکر کے اوپر ایک نگراں رکھو، اور اس نگراں کے لیے پیچھے ایک نگراں نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. بڑے مشکل حالات ہیں، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ان ساری چیزوں پر ہمارے علماء حقیقی طور پر صرف کریں. اور ایک لفظ برداشت کریں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کہنے کی تو بہت سی باتیں تھیں کہ ہم اس میں تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں اور اس کے لیے 100 چیزیں جائز قرار دیتے ہیں. ظاہر بات ہے فقہ النوازل میں وہ آتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، اس ملک میں تعلیم حیثیت کیسے کریں، قرض جو حکومت دیتی ہے پرووائڈ کرتی ہے اس کے ہے، حقوق اطفال ہیں، فلاں ہیں، رائٹس ٹو چائلڈرن ہے، یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ پر. اس کے لیے ہم فتویٰ تلاش رہے ہیں. لیکن جو بخاری مسلم رکھی ہے اس کا حق کیوں نہیں ادا ہوتا؟ جو قرآن کا ترجمہ اس کا حق ادا کیوں نہیں ہوتا؟ زمخشری کو ہم جانتے نہیں ہیں، اس کو تو ایک ٹولہ ہے، میں نے سلفی کہوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، ایک ٹولہ ہے جو پہلے ہی سے نکال کے کہیں پھینک دیا ہے اور پتہ نہیں کس کو کہاں پھینک دیا ہے. بیضاوی کا نام لینا گناہ ہے. مولانا یہ تو آپ کے علماء پی گئے تھے اور اس کی بنیاد پر گتھیاں سلجھاتے تھے. ہاں البتہ نصوص کتاب سلف کے اقوال اور افعال اور فقہیات کی روشنی میں وہ اس سے زیادہ غامض ترین مسائل کے پہلے سے اس پر حاوی تھے. تو ان سب چیزوں سے یہاں ہم کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ یہاں اب تک ہم نے اسی چیز کو کیوں نہیں دیا؟ اور ڈاکٹر صاحب کی بات یقیناً مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اس پر غور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. اس کو غور کرنا چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. اگر آپ استفتے نفسک، ورنہ فقہا تو یہ بھی کہتے ہیں، معاف کیجئے تو میں کہوں اس کو اور وہ بہت ضروری چیز ہے، کہنا پڑے گا. کہا کہ من ترخص، کئی بڑے محدث علماء اور اصولین اور فقہا کا قول ہے کہ من تتبع رخص الفقہاء، اور یہاں اکثر اسی رخصت سے لے آئیں گے آپ، تب ڈانڈے ملائیں گے نوازل میں. من تتبع رخص الفقہاء فقد تزندقا. اگر ان فقہیات اور ان نوازل کے سلسلے میں ان تسہیلات اور ان تطبیقات کی دنیا میں جائیں گے تو تلفیقات کے شکار ہو جائیں گے. اور جب وہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا غیر سلفی ہونا تو دور کی بات ہے، آپ سرے سے ملحد ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور ائمہ مجتہدین کے شان میں جو بتا رہے تھے، مجتہدین کی سب سے بنیادی چیز کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. کسی نے لکھا، مجھے بہت پسند آیا، بہت پرانی بات ہے، یاد آ گئی. اس کو یہ لکھا تھا کہ سب کچھ لے آؤ گے تم آلات، جو بنیاد ہے اس کی وہ نہیں لاؤ گے تو کچھ فقہ النوازل اور کسی چیز میں بھی کوئی کچھ نہیں ہو سکے گا. وہ ہے ائمہ کا تقوی جو امام ابو حنیفہ کو حاصل تھا، جو امام اوزاعی کو حاصل تھا، اور جو سفیان ثوری کو حاصل تھا، اور اس سے پہلے اور بعد کے سارے محدثین کو یہ حاصل تھا. ایک لفظ اور کہہ دوں، عبداللہ حضرت سفیان ثوری بتائیے امام ابو حنیفہ کو رحمۃ اللہ کا ٹکر دیتے تھے. ہم لوگ جب پڑھتے تھے یہ ترمذی تو مقارنہ کرتے تھے اس وقت کہ حدیث سے قریب ترین کون ہے، تو یقین جانیے کہ یہ ان کا درجہ بڑھا ہوا لگتا تھا. حدیث کے سے قریب تر ہونے میں اہل رائے میں سے تھے نا، تو وہ قریب لگتا تھا کس سے؟ یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اسی طریقے سے امام محمد بن حنبل سے کہیں کہیں کڑھے ہوئے اسحاق ابن راہویہ نظر آتے تھے. یہ ساری چیزیں آئینے کی طرح آپ کے فقہا، شیخ الحدیث کی میراث المفاتیح پڑھیے نا، صرف کہنے سے ہوگا، حل ڈالتے تھے، سب کچھ جان ڈالتے تھے. اور میں نے بعض اداروں کو جن کا آپ نام لوں گے تو خوش نہیں ہوں گے، میں نے دیکھا کہ فتاوی ابن تیمیہ حرفن لوگوں نے پڑھا ہے، نشان لگائے ہیں. اور تبھی ایک جلسے میں کہا تھا کہ ہم نے
گرچہ ابن خلدون نے کہا کہ شرح بخاری کی امت پر قرض ہے، لیکن ساری دنیا کہتی ہے لا ہجرت بعد الفتح ہو گئی، لیکن میں کہتا ہوں، اور بہت زور سے کہا انہوں نے اسی طرح سے لاؤڈ اسپیکر پر، اور جہاں سارے غیر اہل حدیث تھے، اکثر عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، مصر کے علماء بھی تھے، اور میرے خیال سے وہبہ زحیلی بھی ہوں گے، جن کی الفقہ و ادلتہ اس کو ضرور رہنا چاہیے ہمارے باحثین کی نظر میں. تو اس نے کہا لیکن ابن تیمیہ اگر بخاری کی شرح لکھتا تو شاید اور یقینی طور پر اس کا حق ادا ہوتا، تب لا ہجرت بعد الفتح کہنے کی نوبت آتی. اور کہا کہ جب میں کتنے اہل علم کو جانتا ہوں، اہل علم ایسے ہی تھا، تو کہا لیکن اس ابن تیمیہ کے علم کی طرف سر اٹھاتا ہوں تو میرا امامہ نیچے گر جاتا ہے لیکن چوٹیوں تک نہیں پہنچ پاتا. کیا تھے یہ لوگ؟ اور اسی کے شارح نہیں تھے، شارح میں ڈوبے ہوئے شارح تھے. یعنی چیلا چینی والی بات اگر ہو سکتی ہے تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن ابن قیم تھے. آج میں دیکھ رہا ہوں فتاوے کی دنیا میں اور فقہ کی دنیا میں، اصول کی دنیا میں، سب اسی سے لے رہے ہیں، رہنمائی وہیں سے مل رہی ہے. لیکن جو پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، صرف ابن قیم ابن تیمیہ کا نام لینے والے نہیں جانتے. جاننا چاہیے، پرکھنا چاہیے. اور جتنے مسائل ہیں، اب میں علل اور معلول اور سد ذرائع اور مصالح مرسلہ اور استحسان اور ان سب چیزوں پر جو کل تک آپ نقد کرتے آئے ہیں، ان کے سارے تطبیقات کیسے ہیں، اس فقہ النوازل میں کس طریقے سے ہوں گے. یقین جانیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب چند ہمارے علماء نے اور لوگوں نے یہ ہمت کر لیا تو یقیناً اس میدان میں وہ کمندیں ڈالیں گے. ورنہ کہنے کے لیے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث نے 4 میں اور فقہی مقالات چھپے ہیں کہ نہیں چھپے ہیں؟ شاید چھپا ہے اور چھاپا گیا تھا اس کو. فقہی مقالات چھپے ہوئے ہیں. ایسے کام ہوتا ہے جیسے عزیزم مطیع الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور ہر کانفرنس کے موقع سے اس کانفرنس کو چھوڑ کر کے کہ ایک فقہی اقلیت کا یا نوازل کا سب سے باہم ترین مسئلہ ایک بشریہ کا تھا، تو اس سے قطع نظر تو اس کو ہم لوگوں کو پورے طور پر ہمت سے کام لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے. 2-3 تجاویز تھیں، میں دل کی بات دل تک کہہ دی جائے گی، لیکن ایک بات ضرور یہ عرض کروں گا کہ ایک ہی موضوع پر چند فضلاء ڈھنگ سے اس کو لکھتے ہیں، لکھیں، اور ان کے مقالات کے خلاصے کی روشنی میں ان کی ایک بیٹھک ہو ہر مسئلے پر. اور خلاصۃ البحث کیا ہے، خصوصاً اس نئے مسئلے میں اس کو ضرور منضبط کیا جائے اور اس کو اس اسٹیج سے پڑھا جائے اور لوگوں کی رائے وہاں منضبط کی جائے، خصوصاً اس نوٹ کے ساتھ کہ کون کون لوگ ہیں جو اس مسئلے میں دوسری رائے رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ اس مجلس کو ہر طریقے سے کامیاب بنائے، اور اس کے سرپرست محمد شریف غالب یمانی حفظہ اللہ اور اس کے صدر مولانا ڈاکٹر طارق صفی الرحمن مبارک پوری وفقہ اللہ وسلم وسدد خطا، اور عزیز گرامی قدر جناب ڈاکٹر سید حسین صاحب جو اس کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے اعوان و انصار ہیں. اللہ جل شانہ سب لوگوں کو صحیح طریقے سے اس میدان میں اترے ہیں تو ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ اس کو کما حق ہو، اس کا حق ادا کریں. اور میں چلتے چلتے ایک جملہ کہوں، بہت سما خراشی ہو چکی ایک لفظ کہ اینکارستو آیت، ایسے ہی میں نے نہیں کہا ہے، یہ قافلہ چلتا رہے. اینکارستو آیت، تو نہیں یعنی شما آپ سب، اینکارستو آیت و مرداں چنی کنند. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور آپ اتنا سما خراشی ہو رہی ہے، اب برداشت کر رہے ہیں، تو سلام سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ تمام حضرات کا آں سے این تک اور آں دم سے این دم تک سب کا بہت بہت شکریہ.
اور اللہ جل شانہ کے شکریہ کے ساتھ منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت ادو شناس کے بخدمت بداشتت. اس طرح اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر لے جائیں دل سے, جن کو جتنی توفیق ہوئی ہے. تو یہی حاصل زندگی ہے, یہی حاصل مقالات ہیں, اور یہی حاصل اس یہ مجمع الفقہی کا کل کام ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. جزاک اللہ خیرا. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.